ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرا رہے ہیں جو کہ ایبٹ آباد میں جانی پہچانی ہے فن و ثقافت کے حوالے سے۔ جمیل احمد عباسی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو آج ان سے پوچھتے ہیں، بلکہ یہ اپنے روداد سنائیں گے کہ کیسے اس فن و ثقافت کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور کیسے جو ہے دستکار فائدہ اٹھا سکتے ہیں حکومتی تعاون سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن و ثقافت سے وابستگی مجھے ورثہ میں ملی، تاہم دسمبر 1982 میں ہم چند دوستوں انجم ہلال صدیقی مرحوم، سردار ناصر اسلم خان، جہانگیر ملک، محمد کمال خان جدون مرحوم اور مسز سریہ فرمان نے مل کر ہزارہ وسیم آرٹس کونسل کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ کو اس کی حسن فطرت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بڑی بڑی مایانات شخصیات بھی عطا کی ہیں، جن میں شاعر، ادیب، فنکار اور بڑے بڑے لکھاری، بڑے بڑے نابغہ روزگار شخصیات یہاں پہ پیدا ہوئیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ دستکاری کا ایسا ایکسپوجر موجود ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان لوگوں کو استعمال کر کے یہاں پہ سامنے لایا جائے تو ان کی یہاں پہ تقریباً ہزارہ کی 90% آبادی کو کسی نہ کسی طریقے سے رزق کا ان کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ تو گھروں میں ہماری خواتین، خاص طور پہ ہماری خواتین، ان پڑھ خواتین بھی گھروں میں کام کرتی ہیں، دستکاری کا کام کرتی ہیں، سلائی کڑھائی کرتی ہیں۔ اگر ان کو سامنے لا کر، ان کو منظر عام پہ لا کر ان کو کام دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ گھروں میں روزی کا سلسلہ بن سکتا ہے، لوگوں کے لیے بے روزگاری کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک مڈل مین ہوتا ہے جو ان سے کام لیتا ہے، ان سے کام لینے کے بعد وہ آ کے اپنی مرضی، ان کو معاوضہ تو اپنی مرضی کا دیتا ہے، لیکن آگے جب اس کو بیچتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ معاوضے پہ اس کو کام ملتا ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ ان لوگوں کو ایکسپلور کر کے ہم ان کے ساتھ ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ان لوگوں کو تلاش کر کے ہم انشاءاللہ دیں گے، ان کے پاس جا کے ان لوگوں سے کام لیا جائے، ان دستکاروں سے کام لیا جائے، ان کو آج کی جدید ٹیکنیکس، آج کے جدید معیارات کے مطابق ان کو تربیت دی جائے تاکہ وہ کام کریں اور لوگوں کے گھروں میں رزق کا ذریعہ بن سکے۔ اس طریقے سے بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے فضل ہزارہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر چیز کے بے پناہ وسائل موجود ہیں، لیکن ہم ان کو وسائل کو بروئے کار لانا ہمارا سب سے بڑا اہم کام ہے۔ یہاں سے میں لے کے لوک ورثہ میں جاتے تھے، 1987 ہم نے لوک ورثہ میں جانا شروع کیا۔ بہت سی خواتین، بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ جاتے تھے، جو کام کرنے والے دستکار، وہاں پہ جا کے ہر سال ہم ایوارڈ لے کے آتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے دستکار ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے لوک ورثہ میں جا کے لاہور میں، اس زمانے میں کامران قریشی صاحب وہاں پہ ڈی سی ہوا کرتے تھے لاہور کے، ان لوگوں نے ہمیں کئی مرتبہ بلایا، کئی دن تک وہاں پہ ان کے پاس ہم جاتے تھے، تو وہاں پہ ہم اپنی دستکاریاں لے کے جاتے تھے۔ وہاں پہ سارے کا سارا مال وہاں پہ بک جاتا تھا، جو بھی دستکار تھا لے کے جاتے تھے۔ اب چاہیے یہی ہے کہ ہم یہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے، تو سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ ان کی گھریلو صنعتوں کو فروغ دیا جائے، ان کو ایسے وسائل مہیا کیے جائیں کہ خواتین، جو لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کریں، دستکاری کا کام کریں، ان کو آج کے جدید معیارات کے مطابق، آج جو کچھ موجود ہے اس کے مطابق ان کو تربیت دی جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آج معاشرے میں لوگوں کو دوسرے غیر ممالک میں ہماری کیسی دستکاریاں ان تک پہنچائی جائیں۔ تو ان کو اگر سکھائیں گے، تربیت دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہزارے کو جو کچھ ملے گا وہ شاید پاکستان میں دوسرے لوگوں کے پاس ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہزارہ میں تو 90% خواتین جو ہے وہ دستکار ہے، ان پڑھ ہیں، دستکار ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے جائیں، کہاں پہ جائیں، کہاں سے ہم اپنا سب کچھ حاصل کریں۔ وہ جب ان کو تربیت ملے گی، پھر ان کے لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں حکومت سے، مقامی بلدیاتی اداروں سے، کہ مہربانی کر کے یہاں پہ کرافٹ گیلریاں قائم کریں، جہاں پہ وہ لوگ آ کے نہ صرف تربیت حاصل کریں بلکہ اپنا تیار شدہ مال جو ہے وہاں پہ پہنچائیں، ایکسپورٹرز آئیں، ان کو دیکھیں، ان کو آرڈر دیں، وہ جا کے ان کا مال ایکسپورٹ کریں۔ اس طریقے سے حکومت کا کام بھی ہوتا ہے۔ آج کی حکومت جو چاہتی ہے کہ یہاں پہ بے روزگاری ختم ہو، عمران خان صاحب کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ لوگوں کو روزگار کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کہ روزگاری مواقع عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا راستہ ہوگا کہ ان لوگوں کو ان کے دستکاریوں کو سامنے لایا جائے، ان کے گھروں میں ان کو اتنی ان کی مدد کی جائے، تربیت کے علاوہ ان کی مالی مدد بھی ایسی کی جائے کہ گھروں میں وہ اپنے سوئی، دھاگا، مشینیں، جو کچھ بھی ان کی چیزیں ہیں گھروں میں کر کے پھر مانیٹرنگ کیے جائے۔ وہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو بلدیاتی ادارے ہیں نا جی، تو مانیٹرنگ کریں، ان کو جا کے گھروں میں دیکھیں، ان کو مال کو دیکھیں، ان کی چیزوں کو ان کے مطابق تیار کرائیں، پھر ان کو لائیں۔
यहाँ पे ज़िली सतह तहसील सतह पे कम से कम छोटी छोटी क्राफ्ट गैलरियाँ हों जहाँ पे डिस्प्ले हो, बाहर से दस्तकारी के शौकीन आएँ या एक्सपोर्टर्स आएँ तो वो आकर उनको देखें, उनको ऑर्डर मिले और घरों से उनका काम बन जाए, उनका भी रोज़गार लगा रहेगा, हुकूमत के मकासद भी पूरे होंगे। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे बेरोज़गारी भी ख़त्म होती है और गुर्बत भी ख़त्म होती है। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो अल्लाह ताला ने जब हज़ारे को ये सब कुछ दे रखा है तो यहाँ के आप सबसे भी गुजारिश है, तमाम लोगों से गुजारिश है, हम इसमें मदद करने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तलाश करके देंगे कि कहाँ कहाँ दस्तकार हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। मैं तो बाकायदा तौर पे क्राफ्ट डायरेक्टरी तरतीब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे क्राफ्ट डायरेक्टरी हो कि कहाँ कहाँ दस्तकार हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, ताकि वो लोगों को एक्सपोर्टर तक ये बात पहुँचे। एक मिडल मैन होता है ना जी दरमियान में, जो उन दस्तकारों से काम लेता है, काम लेने के बाद मिडिल मैन ये करता है खुदा का बंदा कि उसका उनको मुआवजा उनको बराए नाम मिलता है, जिससे उनका चूल्हा भी नहीं जल सकता उन ख़वातीन के घरों में, और ख़ुद जाकर उससे लाखों करोड़ों रुपये कमा लेते हैं। अब मिडिल मैन वाला सिलसिला ख़त्म हो, जो आप बराह रास्त मेहरबानी करके तमाम ज़िम्मेदार इदारे बराह रास्त उन तक रसाई हासिल करें। हम जब तक ज़िंदा हैं इस काम के लिए हाजिर हैं, बराह रास्त में रसाई हासिल करें, वो काम तैयार करें, वो उनकी दस्तकारियाँ तैयार हों, उनको ला के मार्केट करें, उनको आगे एक्सपोर्ट करें, उनको तरबियत दें। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आपका मकसद पूरा होगा, उन लोगों का रिज़्क़ का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला करेगा, हो जाएगा।